بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ذاکر سید فیصل عباس شاہ، آج میرے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے کہ میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ میرے آئیڈیل بھی ہیں، میرے استاد محترم بھی ہیں، اور انہوں نے بڑا قیمتی وقت مجھے دیا ہے۔ آج ہم ان سے کچھ اچھی سی گفتگو کریں گے۔ کچھ سوالات ہیں، کچھ میرے سوالات ہیں، کچھ قوم کے سوالات ہیں جو انشاءاللہ ون بائی ون ہم قبلہ سے کریں گے، اور میں پر امید ہوں کہ ہر سوال کا جو جواب ہے وہ ہمیں قبلہ صاحب کشادہ دلی سے دیں گے، تفصیل سے دیں گے، تاکہ جو ہمارے دلوں میں باتیں وہ ساری کلیئر ہو جائیں۔ اچھا قبلہ، اب ہم باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ کے دل میں ذاکری اور ذکر آل محمد کی خدمت میں آنے کا جو ہے وہ خیال کیسے پیدا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ذاکری میں آنے کا خیال میرے دماغ میں دل میں پیدا ہونے سے پہلے یہ میرے والد مرحوم کا انتخاب تھا، ان کا یہ فیصلہ تھا جب میں بچپن تھا میرا، اور محرم پڑھ رہے تھے وہ دربار علی راجن بادشاہ ضلع لیہ میں۔ وہاں مجلس پڑھ کے واپس آ رہے تھے تو میں ان کی مجلس میں گریا اتنا ہوتا تھا، گاڑی میں بھی جب ہم آ رہے تھے تو تمام جتنے سوار تھے لوگ سارے رو رہے تھے، والد صاحب خود بھی رو رہے تھے۔ تو راستے میں میں نے ایک شہزادگان مسلم کا مصائب انہوں نے پڑھا، تو راستے میں نے ان پر ایک سوال کر دیا، تو جس سوال کو سن کر وہ بہت متاثر ہوئے، اور انہوں نے وہیں بیٹھی جگہ پر کہہ دیا کہ یہ ذاکر بنے گا۔ اس کے بعد ان کی دعا، ان کی مدد، اصل مدد تو اللہ علیہ محمد کی ہوتی ہے، وہ شامل حال رہی، اور ان کی خواہش تھی، ہر جگہ اپنے سے پہلے پڑھاتے تھے، سمجھاتے تھے، اور ان کی دعا کا یہ ثمر ہے کہ جو کچھ بھی میں ہوں یہ انہی کی مرہون منت۔ اچھا قبلہ صاحب، ذاکری کے میدان میں گزشتہ دور کے ذاکرین میں آپ کس شخصیت کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، اور موجودہ دور میں کون سی شخصیت آپ کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے؟ آئیڈیل تو میرے شروع سے ہی والد صاحب بزرگوار تھے، اس نسبت سے نہیں کہ وہ میرے والد سے، میں نے ان کو قریب سے دیکھا، قریب سے سنا، تو اور انہی کے ہی عشق میں نے چونکہ شروع میں ظاہر ہے انہی کی کیسٹیں یاد کرنا ہوتی تھیں، انہی کو غور سے قریب سے دیکھنا ہوتا تھا، تو وہی میرے آئیڈیل تھے، انہی کو دیکھ کر ذاکری کا یہ بیسیکلی بنیادی طور پر میں مصائب خان ذاکر بننا چاہتا تھا۔ اچھا، تو ظاہر شروع میں میں نے شروع کے تقریباً 10 12 15 سال میں نے صرف مصائب ہی پڑھا، تو آئیڈیل میرے وہی تھے۔ باقی بزرگ ذاکرین جو جیسے کہتے ہیں ہر پھول کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے، تو بزرگ ذاکرین مجھے کافی پسند تھے، بالخصوص میرے ذاکری میں جو استاد معظم تھے، علامہ غزل صاحب، ذاکری میں جو میرے استاد تھے وہ بابا ریاض حسین شاہ موس، شہید ملت جعفریہ۔ میں ان کو اس وقت تو بچپنا تھا، لیکن آج بھی ان کی مجالس میں کافی سنتا ہوں، اور باقی دیگر ذاکرین بابا خادم حسین شاہ ٹھتی، ان کو میں اس دور میں بھی سنا۔ میرے بابا کے وہ آئیڈیل ذاکر تھے، آئیڈیل ذاکرین میں سے ایک تھے۔ میرے بابا کے آئیڈیل ذاکرین میں وہ غلام شبیر کلور کوٹ اور بابا خادم حسین شاہ ٹھتی، باقی بھی تمام جتنے ذاکرین تھے وہ ان کو اچھے لفظوں میں یاد کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ خادم حسین شاہ صاحب کے پیچھے تو وہ سوزی بن کے سر دلوانے تک شروع ہو جاتے تھے، اچھا، اتنا احترام کرتے تھے، وہ آتے تھے ممبر تک چھوڑ دیتے تھے۔ تو میں بھی خادم حسین شاہ کو سنا ہے، ان کو پسند بھی کرتا ہوں۔ بابا ریاض حسین شاہ موج سرکار، غلام حسین ماچھی جو بزرگ مرحوم ذاکر تھے، ان کو میں ان کا جو قصہ ہے یوسف یا باقی ان کا مصائب میں جو سوز تھا، ان کو میں کبھی کبھی کاپی بھی کرتا ہوں اور ان کو پڑھتا ہوں۔ جو سریلے میٹھے لوگ ہیں وہ مجھے زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں، مجھے پسند ہیں، اور ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے۔ 90s کے دور کی قبلہ آغا علی حسین صاحب قمی صاحب کی جو مجالس ہیں، ان کو بھی میں تنہائی سے مراد جب گاڑی میں سفر کرتا ہوں وہ بھی سنتا ہوں۔ تو بزرگ ذاکر جتنے بھی تھے وہ اپنی مثال آپ تھے۔ بے شک۔ اچھا قبلہ، اب کے دور میں کون سی ایسی شخصیت ہے جس سے آپ متاثر ہیں؟ تھوڑی ہیں، بس ہر اس شخصیت سے متاثر ہوں
جس کا بھروسہ آل محمد پہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا قبلہ، علماء کرام میں آپ کس بزرگ عالم دین کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں اور ان کی کون سی خوبی ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ دیکھیں علماء، جیسے میں نے ذاکرین کے متعلق آپ کو کہا ہے کہ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، اسی طرح علماء میں بھی یہی ہے کہ جتنے بھی علماء ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہیں، جتنے بھی گزر گئے ہیں یا حال میں جو مکتب آل محمد کی خدمت کر رہے ہیں، تو ویسے نفاست میں آغا نسیم صاحب کی بلا کا کوئی ثانی نہ تھا۔ ان کی جو کلام کی خوبصورتی تھی، وہ کہتے تھے کہ وہ زیدی صاحب کو فالو کرتے تھے، زیدی صاحب کی میں نے زیارت نہیں کی۔ ان کو ان کی عظمت کی باتیں کافی سنی ہیں کہ وہ بہت عظیم اور متقی انسان تھے۔ اور اس کے بعد آئیڈیل سمجھ لیں یا سب سے زیادہ مجھے جس ہستی نے متاثر کیا یا جن کو دیکھ کر مجھ میں یہ شوق پیدا ہوا کہ میں بھی مکتب آل محمد کی خدمت، فضائل اہل بیت، معارف آل محمد پڑھ کر لوگوں کو سنا کر خدمت کروں، وہ میرے استاد مرحوم تھے قبلہ علامہ غضنفر عباس۔ ان کا کوئی ثانی نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، کیونکہ وہ جتنے بڑے عالم تھے اتنے بڑے وہ مفکر تھے، اتنے بڑے وہ مفسر تھے، اتنے بڑے وہ مقرر تھے، وہ تمام جملہ صفات کے جو ہے نا وہ حامل شخصیت تھے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا قبلہ صاحب، سابقہ دور کے ذاکرین اور آج کے دور کے ذاکرین میں کیا آپ نمایاں فرق محسوس کرتے ہیں؟ سابقہ دور کے ذاکر اللہ آل محمد کے بنائے ہوئے تھے، موجودہ دور کے ذاکر بندوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ جتنا آل محمد اور بندوں میں فرق ہے، اتنا ان ذاکرین اور ان ذاکرین میں فرق ہے۔ واہ 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 واہ۔ اچھا قبلہ، ہم نے بزرگ ذاکرین کی علمی ریاضت، ان کی محنت اور ان کی مجالس کی تیاری کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ آپ بزرگ ذاکرین کی ریاضت اور محنت کے متعلق کیا ارشاد فرمانا چاہیں گے؟ دیکھیں، ایک ذاکری ریاضت جو ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، اور باقی ایک ریاضت وہ ہوتی ہے جو عبادت میں ہو، جو اطاعت خداوندی میں ہو، تو وہ دونوں چیزیں وہ جو ذاکرین ہیں، جو بزرگ ذاکرین ماسلف، ان میں کود کود کے وہ بھری ہوئی تھی موجود۔ تو اپنی محنت کا یہ عالم تھا کہ ہر ذاکر کی ایک اپنی پہچان تھی۔ بے شک۔ مثال کے طور پر اگر وہ کوئی ذاکر خطبہ بھی پڑھ رہا ہوتا تھا نا، تو باہر کھڑے لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ فلاں پڑھ رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ آج کے ذاکرین کا تو اپنا خطبہ ہی نہیں ہے، کوئی اپنی لہن نہیں ہے، کوئی اپنی طرز نہیں ہے، بس کاپی پیسٹ کیا اور اپنے مقررہ بندے بٹھا دیے اور مقررہ مطلوبہ نتائج حاصل کر لیے۔ اور باقی جو ریاضت تھی اس کے متعلق میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو اکثر ذاکرین کے بارے میں ہم نے سنا ہے، جن میں والد صاحب کی بلا بھی شامل تھے، استاد ریاض حسین شاہ صاحب، کہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایک خاص، ایک مخصوص عمل ہوتا تھا۔ اچھا۔ اس زمانے کے جو بڑے عامل تھے، ایک نام میں نے سنا ہوا ہے، مرید عباس ڈوگر صاحب تھے۔ اچھا۔ وہ ذاکرین کو کوئی خاص چلا، کوئی خاص عمل ایک ہوتا تھا، ایک لیلۃ القدر کا عمل ہوتا تھا، جس میں ایک ساری رات کی عبادت ریاضت کے بعد کئی دنوں کی، اس کے بعد سب کچھ سفید ہو جاتا تھا، اور اس وقت میں، اس ساتھ میں جو دعا مانگی جاتی تھی وہ قبول ہوتی تھی۔ تو ان ذاکرین نے اس حد تک چلے تک کیے ہوئے تھے، اعمال کیے ہوئے تھے، اور ان کا ورع تقویٰ، وہ مصلی ان کے ساتھ ہوتا تھا، سجدہ گاہ ان کے ساتھ ہوتی تھی، صوم و صلات کے پابند ہوتے تھے۔ اگر کوئی پہلے پڑھنے والے ذاکر کی مجلس زیادہ اچھی بن جاتی تھی تو وہ فوراً مصلی کی طرف جاتے تھے، اچھا، نہ کہ کسی کو فون کرتے تھے کہ آ جاؤ، میری مدد کرو، میرا سہارا بنو اور میری مجلس بنو، ایسا نہیں کرتے تھے۔ ان کا یہ آل محمد پہ ہی زیادہ بھروسہ تھا، اطاعت خداوندی، اطاعت محمد و آل محمد ان میں بھری ہوئی تھی، اور سرشار تھے وہ اس سے۔ واہ واہ واہ۔ اچھا قبلہ صاحب، یہ 2019 اور 2020 میں آپ کا جو خطابت کا انداز تھا وہ بڑا پرجوش تھا، جارحانہ انداز تھا، مگر آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ آپ میں وہ چیز اتنی نہیں رہی، آپ بڑا دھیمے لہجے سے پڑھتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے تو ضرور بتائیے۔ پڑھتا میں اس وقت بھی پڑھتا تھا، آج بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن برتن میں شور اس وقت تک ہوتا ہے جب تک وہ خالی ہو۔ واہ واہ۔ جو ہی برتن بھرتا جائے اس میں شور کم ہوتا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں میرے مولا کا ایک فرمان بھی مجھے یاد آ رہا ہے
तम्मल अक्लो नाकसल कलाम। मौला फरमाते हैं अक्ल जो ही तमाम होती जाए कलाम उतना कम होता जाता है। वाह वाह। उससे हटकर हमारे एक वो मैंने आपके सामने जैदी साहब का जिक्र किया ना, अज़हर हसन जैदी साहब, वो बहुत नफीस लहजे में गुफ्तगू करते थे। तो उनसे भी यही शिकवा किया गया कि बाकी खुतबा गरजते हैं, बरसते हैं, जारहाना अंदाज होता है उनका, तो आप वो क्यों नहीं करते? तो उन्होंने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया इसके सवाल के जवाब में। उन्होंने कहा कि ज़ोर वो लगाए जिसकी बात में ज़ोर ना हो। वाह वाह। जिसकी बात में ज़ोर हो उससे ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मैं ये समझता हूँ मैंने जो थोड़ा अपना रवैया तब्दील किया है, जारहाना अंदाज को बदला है, वो इस वजह से कि एक फरमान मेरे मालिकों का मेरी आंखों से गुज़रा कि मेरे मौला फरमाते हैं कि तुर्श रोई, तुंद रोई, सख्त रोई ये सुनने वाले की अना को बेदार करती है। बेशक। वाह। और नरम रोई जो है वो सुनने वाले की ज़मीर को बेदार करती है। वाह वाह वाह। अगर हम सख्त जारहाना अंदाज अपनाएं उस के बदले में हमें आगे सामईन से, ऑडियंस से हमें दाद तो भरपूर मिल जाती है, लेकिन वो जो एक बंदा समझने आया बैठा है वो यूँ समझता है कि ये मुझे हिट कर रहा है, ये मुझ पे तान कर रहा है, ये मुझ पे तनकीद कर रहा है, वो बजाय असर लेने के उल्टा मुखालिफ हो जाता है। तो मकसद समझाना होता है, तो अगर उसमें प्यार भरा लेजा शामिल हाल रखा जाए तो उससे मेरा ख्याल में मतलूबा नताइज जो हैं वो ज़्यादा अच्छे अंदाज से जो है ना वो हासिल होते हैं। बेशक। अच्छा किबला, आम तौर पर एक ही घराने में मैंने नहीं देखा कि इतने ज़्यादा ज़ाकिरीन हो। अब 5 भाई माशाल्लाह ज़ाकिर हैं, आपके कज़न ज़ाकिर हैं, आपके रिश्तेदार अहबाब ज़ाकिर हैं और माशाल्लाह सारे अच्छा पढ़ते हैं। तो ये इसके पीछे क्या राज है? कोई बुज़ुर्गों की दुआ है या कोई ख़ास अमल है? इस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालें। ये मेरे वालिद मरहूम के यकीन की मंजिल का नतीजा है। वाह वाह। मुझे एक दिन याद है, उस वक्त मैं मजालिस पढ़ता था, मुहर्रम भी पढ़ता था। अच्छा। ये मेरे छोटे जो भाई हैं, असबार भाई भी उस वक्त पढ़ते थे, ये छोटे जो हैं अदनान साबिर, औन साबिर, जौन साबिर, ये बिल्कुल अदनान उस वक्त स्कूल में पढ़ता था। अच्छा। तो एक दिन एक बंदे ने कहा कि किबला आपको बड़ा अरसा हो गया है ज़ाकरी करते हुए, उधर मौलाना मकबूल सिंह ढक्कू साहब, वो भी बुज़ुर्ग मदा खान है, एक फैक्ट्री उनकी मुकम्मल हो गई है तो दूसरी फैक्ट्री वो बनाने जा रहे हैं, आपने ज़ाकरी में क्या बनाया है? अच्छा। तो मेरे वालिद ने, मुझे याद है कुदरती तौर मेरा इस वक्त मुँह भी किबला रुख है, उन्होंने इशारा करके फरमाया था कि ये मेरे 4 बेटे ज़ाकिर बनेंगे। माशाल्लाह। हालांकि उस वक्त वो ज़ाकरी करते ही नहीं थे, किसी को पता ही नहीं था, लेकिन उन्होंने कह दिया कि ये बनेंगे। जब उन्होंने कह दिया, उनके यकीन की मंजिल थी, तो मौला ने बना के दिखाया। माशाल्लाह। बाकी उनकी जो है ना, ज़ाहिर है उनका वो जो इसे हम कहते हैं उनका एक बकाया था। जब आप सिला रहमी किसी के साथ करते हैं ना, उसका ये मतलब नहीं होता कि आपके ख़त्म हो गए, वो मालकों के हाँ एक बकाया सा जो है ना वो रह जाता है। बेशक। तो उससे जो है ना वो आपको मिलता है। बेशक। तो उन्होंने जितनी सिला रहमियाँ की अपने दौर में, मुहर्रम तक मुफ्त पढ़े। अच्छा। मजालिस का तो हिसाब ही नहीं है कि कितनी मजालिस मुफ्त पढ़ी, अपने से न्याज देकर, तेरे पास न्याज के पैसे नहीं है, लंगर पकाने के नहीं है, ये ले। तो इस हद तक उन्होंने की, तो उसका यकीनन कोई ना कोई बकाया तो था। तो आले मोहम्मद किसी का रखने वाले तो नहीं है। बेशक। तो ये उन्हीं की अच्छाइयों का नतीजा है कि हम ज़ाकिर हैं। हमारी कोई अच्छाई होगी तो हमारे बच्चे भी होंगे इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। मालिक उनको भी किसी न किसी जगह पे ज़रूर मकाम देगा इंशाअल्लाह। अच्छा किबला साहब, गुज़िश्ता दौर के अज़ादारों में और मौजूदा अज़ादारों में आप क्या नुमायाँ फ़र्क देखते हैं? पिछले दौर के जो अज़ादार थे वो एक हमारी सराइकी में एक लफ्ज़ बोला जाता है मारू, मारू बजाया जाता था उस दौर में। अच्छा। उस दौर में मारू बजाया जाता था। वो मारू अलामत होती थी कि कहीं मजलिस है। अच्छा। वो मजलिस की आवाज़ पे इकट्ठे हो जाया करते थे। आज के दौर के जो मोमिन हैं वो मजलिस पे इकट्ठे नहीं होते, वो ज़ाकिर के नाम पे इकट्ठे होते हैं। बेशक।
بے شک ایسے ہی تو یہ فرق ہے، وہ مجلس کے لیے اکٹھے ہو جاتے تھے اور یہ ذاکر کے نام پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ آپ دیکھ لیں۔ اچھا قبلہ، پہلے دور کے بانیان مجالس اور آج کے دور کے بانیان مجالس میں آپ کیا نمایاں فرق دیکھتے ہیں؟ پچھلے دور کے جو بانیان مجالس تھے وہ لا شریک کو خوش کرنے کے لیے مجلس کرواتے تھے، واہ واہ۔ اور آج کے دور کے جو بانیان مجالس ہیں وہ اپنے شریکوں پر بڑھاوا کرنے کے لیے مجلس کرواتے ہیں، یہ فرق ہے نمایاں۔ میں ساروں کی بات نہیں کر رہا، اکثر عمومی طور پر یہی دیکھا گیا ہے کہ لوگ جتنے زیادہ مجالس کروا رہے ہیں 90% اور زیادہ خرچ کر رہے ہیں، لاکھوں میں خرچ کر رہے ہیں، وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ خدا لا شریک راضی ہو، وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا کسی کے ساتھ شریک ہے، اگر انہوں نے جلسہ کروایا ہے، مجلس کروائی ہے، فلاں ذاکر کو بلوایا ہے، ہم کوئی اس سے کم ہے، ہم اس سے بڑھ کر مجلس بھی کروا کے دکھائیں گے اور فلاں ذاکر کو بھی بلوا کے دکھائیں گے، پھر اس کا اجر پھر وہ اپنے شریکوں سے مانگے، قیامت کے روز خدا لا شریک سے نہیں مانگ سکیں۔ یعنی قبلہ آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آج کل جو ہے نا حسینیت پرستی کم ہے، شخصیت پرستی۔ ہاں بالکل ایسے یوں ہی ہے یہ، اور یہ بات صرف بانیان کی نہ کریں، اگر حقیقت میں دیکھیں نا، میں آپ کو ایک بات کروں، یہ تینوں شعبے، خام ذاکرین ہوں، خواہ بانیان ہوں، خواہ سننے والے ہوں، یہ کہنے کو تو سب عقیدت مند ہے، عقیدت سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک مثال دوں، جیسے میں نے بانیان کا آپ کو کہا کہ وہ شریکے کو راضی کرنے کے لیے مجالس کرواتے ہیں، بانی کی عقیدت یہ رہ گئی ہے کہ وہ اشتہار چھپواتا ہے، اچھا، اشتہار میں امام حسین علیہ السلام کا نام وہ چھوٹا دیتا ہے، بالکل، بے شک، اور کسی 2% کے ذاکر کا نام وہ بڑا کر کے دیتا ہے۔ اب بتاؤ اس کی نگاہ میں امام حسین کی قیمت زیادہ ہے یا ذاکر کی قیمت زیادہ ہے؟ اب آ جاؤ ذاکرین پہ، اپنی بات بھی کرو نا، مومن وہ ہوتا ہے وہ اپنے خلاف بھی بات ہو وہ کر گزرتا ہے۔ بے شک، ذاکرین کا عقیدہ یہ ہے کہ اکثر آپ دیکھتے ہیں نا وہ سوشل میڈیا پہ، تو وہ آئی ڈیز بنائی ہوئی ہیں ذاکرین نے، تو اس پہ لکھتے ہیں فلاں ذاکر کی موجودگی میں ہاں جی، بے شک، قیامت خیز مصائب، یہ زیادہ ہو رہا ہے آج کل، ہاں ہو رہا ہے نا۔ بے شک، تو اب اس ذاکر سے پوچھو فلاں ذاکر کی موجودگی میں کیا اس مجلس میں امام زمانہ نہیں تھے؟ ہوئے ہوئے ہوئے، کیا تیرے نزدیک فلاں ذاکر کی موجودگی زیادہ حیثیت رکھتی ہے؟ امام زمانہ کی موجودگی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس کا مطلب ہے ذاکر کی عقیدت کے عالم ہے۔ اب آ جاؤ سننے والوں پہ، میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی ایک نامور ذاکر کو پڑھائیں، مجلس پڑھائیں، اس کے اگر سامنے 5000 مومن بیٹھے ہیں سننے والے، اس کے بعد صرف ایک ذاکر پڑھنے والا ہو اور اس کی مجلس کے اختتام پر شبیہ برآمد ہونی ہو، چاہے ذوالجناح کی رکھ لیں یا کسی معصوم کا تابوت رکھ لیں، اعلان کریں کہ فلاں نامور پڑھے گا، اس کے بعد 5 منٹ فلاں گمنام ذاکر پڑھے گا اور اس نے شبیہ برآمد کروانی ہے۔ یہ جو کربلا میں ہونے کے دعوے کرنے والے جو ہمارے سامعین ہیں، ان میں سے 99% لوگ چلے جاتے ہیں۔ بے شک، اس کا مطلب ہے انہیں معصوم کے تابوت کا وہ حیا نہیں جتنا ایک ذاکر کا ہے۔ ذاکر کو گاڑی تک چھوڑنے جاتے ہیں، معصوم کے تابوت کو یہ پشت کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو یا جیسے وہ مولا نے کہا تھا نا کہ جب میں اپنے شیعوں کو آزماؤں تو بہت تھوڑے بچ جائیں گے، بے تو شک، بس یہ وہی سلسلہ ہے، چل رہا ہے، بس مالک سب کا خاتمہ بالخیر کرے۔ لیکن اچھا قبلہ، ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے کوئی کسی روایتی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی، مگر ہم نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ یہ جو ذاکرین ہیں آج کے یا خطباء ہیں، وہ بھی اتنی زیادہ، میں نے کسی کو نہیں دیکھا وہ اتنی زیادہ روانگی سے عربی زبان پڑھتے ہوں، عربی عبارت پڑھتے ہوں، قرآن پاک کی آیات پڑھتے ہوں، احادیث پڑھتے ہوں ود عربی عبارت۔ بڑے بڑے خطباء کو نہیں دیکھا، تو آپ کس طرح سے، یعنی کہ آپ نے کوئی روایتی مدرسے میں میرے والد صاحب خود مدرسے میں، علامہ حسین بگجاڑا صاحب مرحوم کے مدرسے میں، میرے والد مرحوم اور حافظ محمد علی مرحوم کے بلا مالک درجات بلند کرے، وہ پڑھے ہیں، اور میرے والد صاحب کی یہ خواہش تھی کہ میں پڑھوں، اس کے لیے ظاہر ہے ان ذاکری میں بھی سلسلہ شروع ہو گیا، تو پھر مجالس کا سلسلہ تھا۔ علامہ ضمیر الحسنین صاحب شہانی صاحب ہوتے تھے بکر میں، وہ فاضل قوم تھے، وہ مجھے پڑھانے تشریف لے آیا کرتے تھے، یہاں پہ مدرسہ میں کہیں جاتے تھے تو مجھے بھی پڑھانے آتے تھے والد صاحب کے فرمائش پہ، ان کے ہاں میں تھوڑا عرصہ پڑھا ہوں۔ اس کے بعد پھر جب میں نے علامہ غضنفر عباس، دیکھیں آپ، والد
जितनी कोशिश करें ना, जब तक आप में अपना शौक पैदा ना हो बेशक आप किसी को नहीं पढ़ा सकते। बेशक। तो मैंने जब करीब से अल्लामा गज़नफ़र अब्बास को देखा कि इतने इतने लंबे लंबे खुतबात वो ज़बानी पढ़ते हैं, आधा आधा घंटे की इबारत पढ़ते हैं, तो मुझे ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं भी जो है ना। और मैं एक बात आपके तवस्सुत से नाज़रीन तक ये कहना चाहता हूँ, जितने भी नौजवान सुन रहे हैं, कि अगर आपने ज़िंदगी में कुछ बनना है ना तो कोई अपना हदफ हयात मुकर्रर करें। वाह वाह। आइडियल कोई बंदा जो है ना वो खातिर ख्वाह बनाए। अगर आपने हदफ ये रखा कि मैंने बीए करनी है, अब मैट्रिक तक जाके गिर पड़ेंगे। बेशक ऐसे ही है। अगर आप सीएसएस का हदफ बनाएंगे तभी जाके आप बीए एमए कर सकेंगे। बेशक। तो मैंने जब आइडियली गज़नफ़र अब्बास को बनाया तो मुझ में ये शौक़ पैदा हुआ कि मैं पढ़ूँ। उस सिलसिले में मैं हमारे अल्लामा हसनैन साहब की साहब होते थे, क़िबला मालिक उनके दर्जात को, उनके बेटे हैं अल्लामा अली रज़ा साहब की साहब। मैं उनके यहाँ साल में 2 माह 3 माह जितना अरसा भी मुझे मिलता था मैं उनके पास जाता था, मैं उनके पास मैं पढ़ता था। उसके बाद उनको मसरूफ़ियत थी, चूँकि क़िबला ख़ुद मजालिस पढ़ते हैं, तो उन्होंने मेरी गाइडलाइन उन्हें ख़ुद की कि आप घर बैठ के जो है ना आप पढ़ें। अच्छा। तो मैं घर बैठ के ही ऑनलाइन सिस्टम जो आजकल आप देख रहे हैं, बिल्कुल। तो मैं ज़्यादातर अहले सुन्नत उलमा से पढ़ा हूँ और अभी तक पढ़ रहा हूँ। ये नहीं है, और ये वो चीज़ है कि ये नहीं है कि एक बार आप पढ़ें और छोड़ दें तो वो चीज़ आपके पास महफूज रहे। इसको कैरियान रखना पड़ता है। वो कहते हैं ना मुताले इल्म की पालिश है। तो इस तरह इस फील्ड में अरबी में रहना पड़ता है, बल्कि अरबी में अपने आप को डुबोना पड़ता है, फिर जाकर आप अपने आप को कुछ हद तक रख सकते हैं। तो ये जो कुछ भी है मेरा मुसलसल कई सालों की ये एक स्ट्रगल है जो अभी तक जारी है, जिससे मैं निकला नहीं हूँ अभी तक। अभी तक मैं तालिब इल्म हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ। इस वजह से कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे मौला ने ही फरमाया था कि अगर किसी की कदर हमारे नज़दीक देखनी हो तो वो ये देखो कि हमारी हदीसें कितनी बयान करती हैं। वाह 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 वाह। तो मैं उसमें कोशिश करता हूँ कि आले मोहम्मद के मकतब में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान और हदीस से अपनी तकरीर कर सकूँ और अपनी गुफ्तगू कर सकूँ। माशाल्लाह। अच्छा क़िबला, आपने अपने साहबजादे का नाम साबिर हुसैन जूनियर रखा है, तो क्या आप इरादा रखते हैं कि ज़ाकरी के मैदान में अपने बेटे को लेकर आएंगे? तो कोशिश करेंगे इस तरह? देखिए, ये मैं ले आऊँ, मैं कौन होता हूँ लेके आने वाला? ये अब मौला चाहेंगे तो वो ख़ुद ही असबाब मुहैया करेंगे। तो बाकी मेरी ख्वाहिश तो है कि मकतब आले मोहम्मद में कोई ना कोई खिदमत जो है वो सर अंजाम दे सके। अच्छा। तो बाकी मौला ही बेहतर समझते हैं कि वो क्या उनका फ़ैसला क्या है। अच्छा क़िबला साहब, आपके जो है वो सफ़र ज़ियारत के आप बहुत शौकीन हैं, इसके तो हम खुद गवाह हैं। कई बार आप गए हैं सफ़र ज़ियारत पर, तो आप कोई अंदाज़ा बता सकते हैं कि कितनी एक बार आपने सफ़र ज़ियारत किया है? मुझे मशहद मुक़द्दस में एक मीर साहबान थे कोडी जी के, वो मिले थे, वो बहुत जाते थे ज़ियारत पे। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा कि मीर साहब आप कितनी बार आ रहे हैं? उन्होंने एक मुझे जवाब दिया। उन्होंने कहा जब इन्होंने नहीं गिना तो मैं क्यों गिना। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। तो इनका करम है, वो बुला लेते हैं, मैं आ जाता हूँ। तो उस दिन से मैंने ये सोचा, मैंने कहा यार ये सैयद भी नहीं है, गैर सैयद, और इसके अकीदे का ये आलम है। तो उस दिन के बाद मैंने गिनना छोड़ दिया। अच्छा। और उसके बाद बस उनका करम है, वो बुला लेते हैं, उनकी मेहरबानी। ये मेरा शौक़ नहीं है, मुझसे ज़्यादा शौक़ उन लोगों का होगा जो यहाँ करबला का नाम सुन के रो पड़ते हैं। लेकिन ये उनका करम है, वो बुला लेते हैं। एक हदीस मैंने अल्लामा साहब से सुनी थी कि हल में नासिर के जवाब में जिसकी रूह ने जितनी मरतबा लब्बैक कहा वो उतनी मरतबा करबला जाएगा। तो ये उनका करम है, वो मुझे बुला लेते हैं। बाकी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हज भी किया हुआ है। 2009 में मैंने हज किया। मैंने हाजी अपने आप को लिखवाया नहीं है, ना ही अपने आप को हाजी बुलवाता हूँ। तो इसलिए कि मैंने फिर ज़ियारत की हुई है। जब बंदा ज़ियारत कर ले तो फिर हाजी तो नहीं कहलवा सकता। वाह वाह वाह। अच्छा क़िबला, आज शिया कौम में जो है वो अकायद और मुख्तलिफ फ़िक्री मामलात के हवाले से तकसीम नज़र आती है। क्या कौम को मोहब्बत मोहम्मद और आले मोहम्मद और आज़ादारी के मरकज़ पर यकजा करने के लिए आपके पास कोई प्लान या कोई ऐसा एजेंडा आपके पास मौजूद हो तो आप? मेरे पास क्या, जो आले मोहम्मद ने हमें सबक दिया है ना, तमाम शिया अगर उसको ही फॉलो कर लें तो ये यकजा हो जाए। बाकी जो हम तकसीम है ये हमारे हक होने की दलील है।
میرے مولا نے فرمایا تھا کہ وہ تم پر غالب اس لیے آ جائیں گے کہ وہ باطل پر متحد ہیں اور تم حق پر بکھرے ہوئے ہیں۔ ہمارا بکھرا ہوا ہونا بھی یہ اس کی دلیل ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ اور باقی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آل محمد نے جو پیٹرن دیا ہے اہل تشیع کو، اگر اسے فالو کر لیں تو ہمارا اختلاف ہی ختم ہو جائے۔ بے شک۔ تو باقی اگر کسی چیز میں کوئی اختلاف کا مطلب ہوتا ہے مختلف ہونا کسی چیز میں، مختلف سوچ دیکھیں، اللہ ایک خالق ہے، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن۔ خالق ایک ہے، مطلق خالق جو ہے وہ ایک ہے، اس نے شکلیں ایک جیسی نہیں بنائیں۔ واہ واہ۔ جب بنانے والا مخلوق بنائے شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں تو پھر عقلیں بھی مختلف ہو سکتی ہیں۔ بے شک۔ تو اس میں میرا یہی ہے کہ ہمیں تحمل کرنا چاہیے۔ جب سب کا یقین ہے کہ 12ویں سرکار نے آنا ہے تو ان کے آنے تک ہمیں انتظار کرنا چاہیے اور اپنے اختلافات کا فیصلہ انہی سے کروا لینا چاہیے کہ وہی فیصلہ کر دیں کہ کون حق پہ اور کون حق پہ نہیں۔ اچھا قبلہ صاحب، یہ جو موجودہ شیعہ قیادت کے کردار یا کارکردگی کے حوالے سے آپ کے دل میں کوئی شکوہ یا کوئی آپ اصلاح کی خواہش رکھتے ہیں تو وہ لازمی ہمیں بتائیے۔ دیکھیں، اصلاح کی گنجائش ہے تو ہم 12ویں سرکار کو بلا رہے ہیں نا۔ واہ واہ۔ اگر اصلاح کی گنجائش نہ ہو تو پھر ہم انہی پہ اکتفا کر لیں۔ اور باقی شکوہ نہیں، ایک خواہش ہے اچھا۔ کہ جس طرح سید خامنئی شہید کی شہادت پہ قائدین اکٹھے ہو گئے ہیں، کاش علی کی ولایت پہ بھی اکٹھے ہو جائیں۔ ہائے ہائے، کاش۔ اچھا قبلہ، یہ جو اب ہم اختتام کی جانب بڑھتے ہیں، میرا آخری سوال آپ سے، سوال تو میں نہیں کہوں گا، گزارش ہے کہ آپ قوم شیعہ جو ہماری آڈینس ہے جو دیکھ رہی ہے، مجھ سمیت جو بھی دیکھ رہے ہیں جو سن رہے ہیں، ان کے لیے کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہیں تو، کوئی نصیحت، کوئی پیغام تو وہ۔ ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ فتنے کا دور ہے، اور جیسے آل محمد نے اس کا طریقہ بتایا ہے اس وقت سے گزرنے کا، ان احادیث کی روشنی میں سرکار کا انتظار کریں، زیادہ سے زیادہ عزاداری امام مظلوم سرکار کا انتظار، اور عبادت خدا میں اپنے آپ کو وقف کریں اور انتظار کریں، دلجوئی سے کریں۔ اور سب سے جو اہم ترین آپ نے کہانے کو کوئی نصیحت کرنا چاہیے وہ یہی ہے کہ آپ پہ یہ واجب نہیں ہے کہ محلے والے، شہر والے، علاقے والے کیا کر رہے ہیں، کم از کم آپ اپنے آنے والی ایک نسل میں محبت آل محمد کو رائج کریں، جس طرح آپ کے آباء و اجداد نے آپ کے سینے میں محبت آل محمد کو سرشار کیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قبلہ، آپ نے ہمارے تمام سوالات کے جوابات کشادہ دل سے دیے، خلوص سے دیے، تفصیل سے دیے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک امام زمان علیہ السلام کے صدقہ آپ کا جو سایہ ہمارے سروں پر تا حیات قائم و دائم رکھے، اور ہم اسی طرح اچھی اچھی گفتگو سے جو ہے وہ مستفید ہوتے رہیں، اور اللہ پاک آپ کو مزید کامیابیاں دے، مزید ترقیاں دے۔ اللہ حافظ۔